کہ یہاں ہمیں اور آپ کو کیا درس دیا جاتا ہے، کس چیز پہ زور دیا جاتا ہے۔ میں تقریر کی غرض سے یہاں حاضر نہیں ہوا، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لاتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتا، مگر کچھ ذمہ داریاں اس کی ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مجھے جو اس خانقاہ سے ملا، بتائیے اسلام کی صحبت سے، وہ میں آپ سے کیا بیان کروں، اور میرا حال بھی پہلے کیا تھا خدا خوب جانتا ہے۔ وہ ہے نا کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، کچھ اثر اس کا میرے اوپر بھی ہوا، اور وہ ایام جب میں اب یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں، اور تنہائی میں پچھتاتا ہوں، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور یہ گتھی سلجھتی ہے کہ انسان بغیر تحقیق کیے کسی بھی شخص کے بارے میں بغیر جانچے کھنگالے کسی بھی فیصلہ کو جانے سے حد درجہ وہ کوشش کریں، ورنہ وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی، جو شیخ کی صحبت مجھے نصیب ہوئی۔ بہت ساری چیزیں ملی اس خانقاہ سے، مگر ایک بہت اہم دولت جس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ تو یہ دولت یہاں سے ملی کہ انسان جنت میں کب داخل ہوگا؟ جب انسان وہ شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر گیا، فقط فاز، تو وہی کامیاب ہے۔ یہ ہمیں یہاں سے ملا کہ انسان سب سے برا اپنے آپ کو جانے، اور جانتے ہوئے جب انسان اپنی زندگی گزارے گا، دنیا میں اگر سب سے برا انسان خود کو جانتا ہے اور یہ جان کر اگر وہ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور وہی انسان دوسروں کو بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ حضرات، یہ تو میں نے اپنے تعلق سے بیان کیا کہ مجھے کیا ملا، اور میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اور میں نے کیا کیا، یہ اپنی ذاتی آیت تھی۔ تو میں نے یہی سیکھا کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جائے۔ تو انسان اپنے آپ میں بن جائے اور کر گزرے، دنیا دیکھا دیکھی اس کو کر لے گی۔ رہے ہمارے عزائم اور ہمارے جو ہم سے اللہ نے جو کچھ بھی کام لیا، آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، شیخ کی سرپرستی میں مجھے جہاں بھیجا گیا وہاں میں نے 2 سال، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محنت سے کام کیا۔ بچے بھی بہت زیادہ متاثر تھے، جس کا اندازہ مجھے یوں لگا کہ جب میں وہاں سے چلا آیا تو وہ سارے بچے وہاں سے چلے آئے، بغیر میرے ایک لفظ کہے بغیر بھی۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں نہیں ہوں وہاں تو وہاں سے وہ چلے آئے۔ بہرحال اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو ٹھیس لگتی ہے تو عقل بڑھ جاتی ہے۔ تو اس 2 سالہ زندگی میں مجھے یہ تجربہ ہوا کہ انسان اگر کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے لیے یا دین کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور خود ایسا ادارہ قائم کرے
کہ اسے دوسرے کی سرپرستی میں رہ کر کے جیسا کہ آج ہو رہا ہے میرے ساتھ ہوا وہ نہ ہوگا. سو جب میں یہاں آیا تو استاد محترم مولانا ذیشان احمد مصباحی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ میں نے ایک اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی گھر پہ الحسین اردو اکیڈمی نام کر کے میں چلا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ اسکولی بچوں کو جوڑیے. سو اللہ کا فضل ہے، حضور داعی اسلام کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 50-60 بچے موجود ہیں، اور بغیر کسی کے دباؤ میں رہ کر، بغیر کوئی تبصرہ کیے خاموشی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس اکیڈمی میں جتنے بھی بچے ہیں انہیں اخلاقی تربیت بھی دی جاتی ہے، اور انہیں لوگوں کے ساتھ، چونکہ سارے بچے جو اس میں ہیں وہ سب اسکول سے جڑے ہوئے، تو ان کا جو ان سے ملنا ہوتا ہے ان کا وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اسکول میں خاص کر جب جائیں تو یہ ضرور خیال رکھیں ہر وقت کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے آپ وہاں جب جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں. سو بچے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کا نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. رہ گئے ماحول ہمارے محلے کا یا ہمارے علاقے کا، تو اللہ کے کرم سے وہ بھی بہت اچھا ہے. اور ابھی فی الحال چند روز پہلے جب میں ایک پروگرام سے واپس آیا تو چونکہ چند بچے ہمارے جو گاؤں کے ہیں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں وہاں، تو وہاں کا کیا ماحول ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو انہوں نے آ کر تنہائی میں ایک مجلس میں مجھ سے کہا کہ مولانا ایسی باتیں ہیں آپ کی زبان سے کبھی نہیں سنتا، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ انہی سب چیزوں پہ تبصرہ کرتے ہیں. تو میں نے انہیں بہت سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بولتے ہیں، علماء کچھ بولتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ میری گفتگو سنتے ہیں؟ ہاں بالکل سنتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لگتا ہے. دوسروں کی سنتے ہیں کیسا لگتا ہے؟ بالکل ہٹ کے بات ہوتی ہے ان کی. ہم نے کہا کہ بس آپ ایک پیٹرن پہ چلیے، دوسری جگہوں پہ اگر غلط باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو ان میں جو پوزیٹیو ہے ان کو لے لیجیے آپ، اور جو نگیٹو ہے اس کو وہیں چھوڑ دیجیے. پھر آپ کے ذہن میں جو الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں وہ الجھنیں کبھی پیدا نہیں ہوں گی. تو ان سب چیزوں سے یہ پتہ لگا، اور میں نے لگانے کی کوشش کی کہ ہر کوئی، خاص کر عوام میں اور خاص کر کالج یونیورسٹی میں جو بچے پڑھتے ہیں، انہیں قرآن و حدیث کی سخت ضرورت ہے. انہیں قرآن و حدیث کی سخت ضرورت ہے. اور ہمارے علماء خاص کر جو مکہ فکر جو بنا لیا گیا ہے آج، وہ ان سب چیزوں سے کوسوں دور ہے. تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں اسی پہ میاں حضور کے صدقے سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اسی پہ کاربند ہوں. اور ہمارے وہ پیچھے ہمارے ساتھی بھی ہمارے بیک اپ کرتے ہیں، اور دیگر حضرات جن سے ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ بھی رائے مشورہ دیتے رہتے ہیں. تو حضرات، اس حقیر فقیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کام لیا یہ اسی کا احسان ہے، ورنہ انسان اپنے سے کیا کچھ کر پاتا ہے. زندگی ایسی آتی ہے انسان کی اور چلی جاتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی ہدایت شامل حال ہوتی ہے کہ انسان راہ راست پہ آتا ہے، خود بھی ہدایت پاتا ہے، اور اس کے صدقے سے، اس کے ذریعے سے ایک عوام، ایک مخلوق ہدایت پا جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سے خوب دین کی خدمت لے، اور زیادہ سے زیادہ شیخ کی صحبت ہمیں نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.